بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت مشہور دائی تھی۔ ایک عورت کی ڈیلیوری کرنے گئی تو اس کی ساس کہتی کہ بیٹی ہوئی ہے تو یہاں سے لے کر جا کر اسے مار دینا۔ اس کام کے مجھے بہت پیسے ملے، لیکن میں نے اس بچی کو نہ مارا اور دوسرے شہر چلی گئی۔ 20 سال بعد لڑکی نے کہا کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے اور اس لڑکے کے گھر والے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ جب وہ عورت ہمارے گھر رشتہ لینے آئی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ تو اسے دیکھ کر میرا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ 20 سال بیت جانے کے بعد میں اس عورت کا چہرہ بھلا نہیں پائی تھی۔ میرا دل تو اسے دیکھ کر دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھی تھی، میرے لیے ایک نئی آزمائش بن کر۔ لمحہ لمحہ مجھ پر بھاری گزر رہا تھا۔ میں کیس کرنے جا رہی تھی ایک گناہ۔ وہ عورت شاید مجھے پہچان نہیں پائی تھی۔ مٹھائی کا ٹوکرا سامنے ٹیبل پر رکھا تھا کیونکہ میں اپنی بیٹی کو نیم رضامندی دے چکی تھی۔ وہ لوگ پہلی بار ہی پوری تیاری سے ہمارے گھر آئے تھے۔ مٹھائی کا ٹوکرا، پھلوں کا ٹوکرا، میری بیٹی کے لیے کپڑے اور دیگر ضروریات سامان بھی ساتھ تھا۔ میری بیٹی کو جس لڑکے سے محبت ہوئی تھی وہ اسی کی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ ابھی زویا کو 1 سال ہی ہوا تھا یونیورسٹی جاتے ہوئے۔ ہمارے گاؤں میں تو کوئی کالج نہیں تھا، لیکن بیٹی کو پڑھنے کا شوق تھا، اسی لیے وہ لاہور میں ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے اپنی بیٹی کو اس رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ تمہارے ابا کو شک بھی ہو گیا کہ تم یونیورسٹی کے کسی لڑکے کو پسند کرتی ہو تو وہ تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی جان لے لیں گے، کیونکہ بیٹی پڑھانے کی ضد بھی میں نے ہی کی تھی اور بیٹی کسی کو پسند کرنے لگی ہے، شادی بھی وہی کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات معیوب سمجھی جاتی تھی، لیکن میری بیٹی نے کہا کہ اماں اس لڑکے کی پڑھائی کا آخری سال ہے اور وہ ساتھ ساتھ اچھا کماتا بھی ہے، پھر وہ لوگ شہر میں ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابا میرا بہتر مستقبل ہی چاہیں گے، آپ ان سے بات تو کریں۔ میری بیٹی میری منت کرنے لگی۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اپنی زوہا میری لاڈلی بیٹی تھی۔ پھر بات اتنی بھی غیر مناسب نہیں تھی۔ ہم شادی غیر برادری میں اس وقت کر ہی دیتے تھے جب خاندان اچھا اور سلجھا ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری رضامندی مجھے اتنی بڑی اذیت میں ڈال دے گی۔ میرا سکھ چین سب کچھ مجھ سے چھن جائے گا، میرے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جائے گی۔ میں نے اپنے میاں کے سامنے یہی بہانہ بنایا کہ زویا کو یونیورسٹی میں اس کی سہیلی کی خالہ نے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا ہے۔ وہ اچھے شریف لوگ ہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں۔ میرے میاں نے کہا کہ وہ لاہور جا کر پہلے خود لڑکے کو دیکھیں گے، پھر ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ زویا تو سن کر بہت خوش تھی کہ باپ نے زیادہ اعتراض نہیں کیا۔ میرے شوہر جب لاہور سے لوٹے تو وہ بہت خوش تھے۔ انہیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رشتہ لانے سے پہلے ہی سب طے ہو چکا تھا کہ منگنی کی رسم بھی ادا ہو جائے گی، کیونکہ وہ لوگ لاہور سے آ رہے تھے اور بار بار آنے جانے کے بعد منگنی ہی تو کرنی تھی، پھر کیا حرج ہے کہ منگنی کی رسم ہی ادا کر دی جائے۔ زویا کی خوشی میں ہی میری خوشی تھی۔ مجھے بھی بڑی بے چینی سے لڑکے والوں کا انتظار تھا۔ میں نے اپنے قریبی سبھی لوگوں کو گھر بلا لیا تھا کہ میری زویا کی منگنی ہونے والی ہے۔ میری دونوں بڑی بیٹیاں بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آ چکی تھیں، لیکن لڑکے کی والدہ کو دیکھ کر میرے حواس گم ہونے لگے۔ میں چپ کی چپ سی رہ گئی تھی۔ وہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، آتے ہی میرے گلے لگ گئیں۔ میری بیٹی کو گلے لگا کر پیار کیا، اس کی پیشانی چومی۔ لڑکا بھی ساتھ ہی آیا تھا، سب ہنس بول رہے تھے سوائے میرے۔ میں بس ایک ٹک اس عورت کو دیکھ رہی تھی، وہی گوری رنگت، وہی تیکھے نین نقش، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا، بس بال کچھ سفید ہو گئے تھے، نظر کا چشمہ لگ گیا تھا۔
میں جیسے جیسے اسے دیکھ رہی تھی میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ 20 سال پہلے کا وقت میری نظروں کے سامنے آنے لگا۔ ایک عورت کی کمرے سے درد سے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ایک دائی تھی۔ جب میں کمرے میں جانے لگی تو مجھے اس کی ساس نے دروازے کے باہر ہی روک لیا، کہنے لگی ہمیں صرف پوتا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو اسے اپنے ساتھ لے جانا اور اس بچی کو مار ڈالنا۔ اس کام کی وہ مجھے بہت بڑی رقم دینے کو تیار تھیں۔ بہن جی اگر آپ اجازت دیں تو اپنی بیٹی کو رسم کی انگوٹھی پہنا دوں؟ اس عورت کی آواز پر میں چونک گئی تھی، یکدم سے ماضی سے حال میں آئی۔ میرا تنفس اس وقت بری طرح سے چل رہا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھنے لگی۔ میری پیشانی عرق آلود ہو چکی تھی۔ دسمبر کی ٹھنڈ میں بھی مجھے حبس سا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگا میرے گلے میں اتنی گرہ پڑ چکی کہ بول نہیں پاؤں گی۔ کیسے کہتی تھی کہ یہ رشتہ تو کسی طور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میری چپ کو دیکھ کر میرے شوہر نے اس عورت سے کہا کہ بہن جی آپ بسم اللہ کریں۔ ماں ہے نا جی، تو اسی لیے کچھ اداس سی ہو گئی ہے۔ زویا ہم دونوں کی لاڈلی بھی تو بہت ہے۔ میرے شوہر کو لگا کہ شاید میں اس لیے چپ ہوں کہ بیٹی سے اداس ہوں، لیکن حقیقت تو میں ہی جانتی تھی۔ جیسے ہی وہ عورت زویا کو انگوٹھی پہنانے لگی، میں فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا اس وقت میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ لوگ منگنی کی رسم کچھ دن بعد کر لیجیے گا۔ میری بات سن کر سبھی اپنی اپنی جگہ پریشان سے ہو گئے۔ زویا مجھے دیکھنے لگی۔ میں کمرے سے باہر اکیلی نہیں نکلی تھی، زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی باہر لے گئی تھی۔ دل میں انجانا سا خوف سا تھا۔ میں اپنے کمرے میں اسے لے آئی۔ زویا مجھ سے میری طبیعت کا پوچھنے لگی۔ میں اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بھی بند کر لی۔ میرے ذہن میں وہی 20 سال پہلے والی بات پھر سے چلنے لگی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تھی، وہ عورت درد سے کراہ رہی تھی، پسینے سے شرابور تھی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ اسی کشمکش سے گزر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر تسلی دی۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ وہ عورت اس قدر کمزور تھی کہ نقاہت کی وجہ سے آنکھیں بند کیے نیم غنودگی میں چلی گئی۔ میں نے بچی کو کپڑے پہنائے۔ وہ بند آنکھوں سے پوچھنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ بچی اس وقت بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے کہا بیٹی ہے لیکن بہت کمزور ہے۔ یہ کہہ کر میں بچی کو لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن میں صرف اس عورت کی ساس ہی موجود تھی۔ اس کی ساس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹی ہے۔ یہ سن کر اس کی ساس کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے مجھے کئی لال نوٹ دیے اور کہنے لگی اس بچی کو مار دینا، اب اسے لے کر یہاں سے چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا بیٹا یہاں آ جائے اور ایک ہنگامہ برپا ہو جائے۔ میں بچی کو اپنی چادر میں لپیٹ کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ زویا میرے سہانے بیٹھی تھی۔ میرا شوہر قریبی ڈاکٹر کو لے کر میرے کمرے میں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر میرا چیک اپ کرنے لگا، کہنے لگا ان کا بی پی بہت ہائی ہے۔ وہ مجھے دوا دے کر چلا گیا۔ میں نے دوا کھائی اور سو گئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ صبح جب میں اٹھوں گی اور ایسی خبر میری منتظر ہوگی کہ میرا دل دہل کر رہ جائے گا۔ میں تو 20 سال پرانی کسی بات کو ابھی تک فراموش نہیں کر پائی تھی۔ جب میں ایک دن کی بچی کو گود میں لیے اپنی چادر میں چھپائے باہر آئی تو وہ بچی رو رہی تھی۔ میں نے کئی عورتوں کے کیس کیے تھے، بیٹی ہونے پر بہت سے لوگوں کے منہ بن جاتے تھے، سانس ناک منہ چڑھائے بیٹھ جاتی تھی، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ بچی کو مار ڈالو۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے بس سٹاپ تک جا رہی تھی۔ میرا ذہن مسلسل چل رہا تھا، ایک کے بعد ایک خیال مجھے بے چین کر رہا تھا۔ کبھی مجھے اس عورت کا خیال آنے لگتا جو پچھلے کئی گھنٹے سے درد سے کراہ رہی تھی اور اتنی تکلیف سہنے کے بعد اسے اولاد ہونے کی خوشی ملی تھی۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ اس کی بچی مر چکی ہوگی تو کیا حالت ہوگی اس کا کتنا روئے گی، وہ کتنا تڑپے گی کہ 9 ماہ جس بچی کو اپنے وجود میں رکھ کر محسوس کیا، اب اسے دیکھنے، پیار کرنے، سینے سے لگا کر اپنی ممتا کو تسکین دینے کا وقت آیا تو یہ خبر اسے ملے گی کہ وہ بچی مر چکی ہے۔
میں اس شہر کی رہائشی نہیں تھی، گاؤں سے یہاں اپنی بہن سے ملنے آئی تھی۔ 2 دن بعد آج واپس جانے کے لیے بس کے اڈے پر بیٹھی تھی۔ یہاں بس ابھی تک آئی نہیں تھی، بس میں آنے میں بھی 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ وہاں قریب میں بس چند گھر ہی تھے، قریب میں کوئی ہاسپٹل بھی نہیں تھا، جب ایک شخص وہاں بھاگتا ہوا آیا اور گھبرا کر پوچھنے لگا کہ یہاں عورتوں میں کوئی دائی ہے تو میرے ساتھ چلیں، میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر میں فوراً سے کھڑی ہو کے اس شخص کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ واپس آتے ہوئے میرے پاس ایک نومولود بچی ہوگی۔ میں جیسے ہی بس اسٹاپ پر پہنچی، بس پہنچ گئی، بس پر سوار ہو گئی۔ میں بس میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے اتنی سی معصوم بچی کی جان لے سکتی ہوں، کیا کروں، کیا کسی ویرانے میں اسے چھوڑاؤں؟ وہ بچی میرے سینے سے لگی سو چکی تھی۔ ابھی میں اسے سوچوں میں گم تھی کہ جھٹکے سے بس ایک درخت کے پاس رکی۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو سڑک کے اطراف درخت ہی درخت تھے۔ بس کا ٹائر پنکچر ہو چکا تھا۔ میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ بس سے نیچے اتر گئی۔ پہلے سوچا کہ بچی کو کسی درخت کے نیچے رکھ دیتی ہوں۔ یہ سوچ کر میں وہیں درختوں کی اوٹ چل پڑی۔ ایک درخت کی آڑ میں نے اس بچی کو لٹا دیا، لیکن جیسے ہی میں نے بچی کو درخت کے نیچے لٹایا، وہ بچی نیند سے جاگ گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو اس بچی نے میری چادر کا کونا پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چادر کو چوسنے لگی۔ وہ بھوکی تھی۔ میں بھی ایک ماں تھی، میری 2 بیٹیاں تھیں جو 14-15 سال کی تھیں۔ میرا دل نہ مانا کہ میں ایک معصوم بچی کو جانوروں کے پیٹ کا لقمہ بناؤں، اسی لیے اسے دوبارہ سے اپنی گود میں لے کر اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ پھر یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں بہت امیر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی روکھی سوکھی تو اس بچی کو کھلا ہی سکتی ہوں۔ میں اس بچی کو گود میں لے کر اپنے گاؤں آ گئی، ساری بات اپنے شوہر کو بتائی۔ اس نے بھی اس بچی کو رکھنے کا مشورہ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہر کوئی جو آتا ہے وہ اپنا نصیب ساتھ ہی لاتا ہے، اور آج وہ بچی میرے لیے بہت بڑی آزمائش بن چکی تھی۔ جو راز میں اب تک اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے تھی، بھول چکی تھی کہ زویا میری نہیں کسی اور کی لگتے جگر ہے۔ میں نے تو زویا کو بڑے لاڈوں سے پالا تھا، لیکن آج اس عورت کو دیکھتے ہی مجھے سب کچھ نئے سرے سے یاد آ گیا تھا۔ وہ عورت زویا کی حقیقی ماں تھی اور آج اپنے بیٹے کا رشتہ میرے بچی کے لیے لائی، میری زویا کے لیے جو اس کی سگی بیٹی تھی۔ میں کیسے یہ شادی کر سکتی تھی؟ زویا اس بات سے ناواقف تھی کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں۔ وہ عورت بھی یہی سمجھتی ہوگی کہ 20 سال پہلے ہی اس کی بیٹی مر چکی ہے۔ مجھے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس عورت کے پہلے سے کتنے بچے تھے۔ مجھے تو اس کی ساس کی باتوں سے یہی اندازہ ہوا تھا کہ شاید اس کی پہلے سے بیٹیاں ہی ہیں، جو ایک اور بیٹی ہونے پر ساس نے اسے جان سے مار ڈالنے کا کہہ دیا۔ لیکن اس کا تو ایک بیٹا بھی تھا، بلکہ ایک بیٹا تھا، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ زویا کا رنگ و روپ میں نقش سب کچھ اس کی ماں پر گئے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھی وہ اسی جیسی لگ رہی تھی۔ زویا اور وہ لڑکا آپس میں سگے بہن بھائی تھے۔ کیسے ممکن تھا کہ میں ان کی منگنی یا شادی کرواتی؟ زویا بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں ذرا سی بیمار ہو جاتی تو وہ رات بھر جاگ کر میری تیمارداری کرتی۔ جب ہاسٹل سے گھر آتی بار بار میرے گلے لگی رہتی، میرے چہرے کو چومتی رہتی، کہتی ہاسٹل میں میں سب سے زیادہ آپ کو یاد کرتی ہوں۔ جب یہاں سے واپس ہاسٹل جاتی ہوں تو کئی دن روتی رہتی ہوں، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی۔ میں بھی اس پر جان چھڑکتی تھی۔ میرے لیے اس کی محبت بڑی شدت والی تھی۔ میری سگی بیٹیوں بھی بڑے رش سے زویا کو دیکھتی تھیں۔ وہ مجھ سے کہتی اتنی محبت تو آپ نے کبھی ہم سے نہیں کی جتنی آپ زویا سے کرتی ہیں۔ اب میں کیا بتاتی، کسی جگر کا گوشہ اٹھا لائی ہوں۔ اگر اڈے پہ اپنے سینے سے نہ لگاتی تو خدا کو کیا جواب دیتی؟ اب جو خبر مجھے زوہا نے سنائی تھی میری روح فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگی اماں ہارون کی امی کہہ گئی ہیں کہ اب منگنی نہیں، 4 دن کے بعد آ کر سیدھا نکاح کر کے جائیں گی، اور رخصتی 4 ماہ بعد۔ یہ سن کر تو میرے حواس گم ہونے لگے۔ میں تو منگنی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، تو نکاح کیسے کر سکتی تھی؟
میں عجیب کشمکش کا شکار ہو چکی تھی۔ اگر سچ زویا کو بتانے کا سوچتی تو میں جانتی تھی کہ وہ سچ سن نہیں پائے گی کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں، اور اس کی سگی ماں وہ ہے جسے شاید وہ کبھی ماں تسلیم ہی نہ کرے۔ پھر جس لڑکے کے لیے اس نے الگ سے خواب آنکھوں میں سجائے تھے، جب پتہ چلے گا کہ وہ اس کا بھائی تھا تو کیا قیامت گزرے گی میری بچی پر۔ وہ پہلے سے ہی بہت حساس طبیعت کی مالک ہے، کیسے یہ سب برداشت کرے گی؟ میں نے سوچا میں خود برے بن جاتی ہوں، رشتے سے انکار کر دیتی ہوں، لیکن بہرحال یہ گناہ تو نہیں کر سکتی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے اس عمل کا خمیازہ مجھے اتنا بھگتنا پڑے گا کہ میری جان ہی نکل جائے گی۔ میں اگلے روز ہی ہارون کی والدہ کو فون کر کے میں نے کہہ دیا کہ مجھے آپ کا بیٹا بالکل اچھا نہیں لگا، میری طرف سے آپ شادی سے انکار ہی سمجھیں۔ وہ تو بری طرح سن کر پریشان ہو گئی تھی، کہنے لگی بہن ایسا بھی کیا ہو گیا؟ ہم تو یہاں نکاح کی تیاریاں مکمل کیے بیٹھے ہیں اور آپ انکار کر رہی ہیں۔ آپ کی بیٹی کو تو ہارون پسند ہے، زندگی اس نے ہارون کے ساتھ گزارنی ہے۔ میرا بیٹا زویا کو بہت چاہتا ہے، وہ اسے بہت خوش رکھے گا۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، بس یہ کہہ کر فون رکھ دیا کہ میں نے یہ رشتہ توڑ دیا ہے، اپنے بیٹے کی کہیں اور شادی کر دیں۔ یہاں میں نے زویا کا فون چھپا لیا تاکہ ہارون سے اس کا رابطہ نہ ہو سکے۔ میاں کے موبائل کی بھی بیٹری نکال کے رکھ دی، میں چاہتی تھی خاموشی سے سب کچھ ہو جائے۔ جب وہ لوگ نکاح کے لیے آئیں گے ہی نہیں تو میں زویا سے کہہ دوں گی کہ وہ لڑکا دھوکے باز ہے، زویا خود ہی اس لڑکے سے پیچھے ہٹ جائے گی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ ماں بیٹا اسی شام میرے گھر پہنچ جائیں گے۔ بات زویا اور میرے شوہر کے سامنے کھل گئی تھی۔ زویا تو مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی اور میرا شوہر مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا رقیہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں ڈٹھائی سے دیکھتے ہوئے بولی کہ مجھے یہ لڑکا زویا کے لیے پسند نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کرنی۔ میری بات سن کر وہ لڑکا زب سے نیچے نظریں جھکا گیا۔ میرا میاں مجھ پر بھڑکنے لگا، کہنے لگا ہمارے ہاں زبان کا پاس رکھا جاتا ہے اور میں انہیں زبان دے چکا ہوں۔ کل تک تو تم خود یہاں زویا کی شادی کرنے کے لیے میرے سامنے اس لڑکے کی تعریفیں کرتی نہیں تھک رہی تھیں، اور اب جب سب کچھ طے ہو گیا ہے تو تمہیں اس میں عیب نظر آ رہے ہیں۔ پوری برادری کو خبر ہو چکی ہے کہ جمعے کو زویا کا نکاح ہے اور تم یہاں نیا فساد کھڑا کر کے بیٹھ گئی ہو۔ میں نے کہا آپ جو چاہیں کہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے ہرگز نہیں کروں گی۔ میں جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہی تھی تاکہ میری باتوں سے دل برداشتہ ہو کر وہ لوگ اٹھ کر چلے جائیں، لیکن وہ لوگ ویسے ہی بہت ڈھیٹ تھے۔ میری بات پر میرا شوہر غصے سے بے قابو ہو گیا، کہنے لگا مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، میں زویا کا نکاح اسی جمعے اس لڑکے سے کروں گا۔ پھر ہارون سے مخاطب اور کہنے لگا کہ آپ جمعے کو آ جائیں اور نکاح کے ساتھ زویا کو رخصت بھی کروا کر لے جائیں۔ میری بیوی شاید پاگل ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری زبان خراب ہو۔ یہ سن کر تو میں حواس باختہ سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ میں زویا کے پاس آ گئی، میں نے زویا سے کہا میں نے فیصلہ تم پر چھوڑا ہے، اگر تم اس لڑکے سے نکاح کرو گی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، اگر میری زندگی چاہتی ہو تو انہیں شادی سے انکار کر دو۔ میری بات سن کر زویا مجھے تعصب سے دیکھنے لگی، پھر آنکھوں میں نمی لیے ہارون کو دیکھ کر بولی تم یہاں سے چلے جاؤ، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ زویا کی بات سن کر ہارون چپ نہیں رہا، کہنے لگا زویا تم جانتی ہو میں تمہیں کتنا پیار کرتا ہوں، یہ میری محبت کی انتہا ہی ہے کہ تمہاری والدہ کی اس قسم کی باتیں میں اپنی عزت اور انا کی پرواہ کیے بغیر سن رہا ہوں، ورنہ کوئی مرد بھی یہ برداشت نہیں کرتا۔ ہارون کی بات اپنی جگہ درست تھی، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری زویا میری عزت کو کبھی نہیں ڈھونڈے گی، میری خاطر وہ ہر قربانی دے سکتی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ خود ہی زویا ہارون سے کہنے لگی کہ میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن اس سے زیادہ محبت میں اپنی ماں سے کرتی ہوں، میں اسے اپنے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دکھ تو مجھے بھی بہت ہو رہا تھا، لیکن میں بھی مجبور تھی۔ ہارون اور اس کی والدہ واپس چلے گئے۔ صبح دن چڑھایا تھا لیکن زویا اٹھ کر باہر نہیں آئی تھی۔ میں نے سوچا شاید بہت پریشان ہے، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پائی ہوگی، اس لیے اچھا ہے نیند پوری کر لے، لیکن اب تو دوپہر بھی گزرنے والی تھی۔
میں جب زویا کے کمرے میں آئی تو زویا اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی تو وہ ہل جل نہیں رہی تھی۔ میری تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی۔ میں نے اسے سیدھا کیا، زویا زویا پکارتی رہی، لیکن وہ بے جان وجود کی طرح سے بے حس و حرکت لیٹی تھی۔ میں نے رونا دھونا مچا دیا۔ میرا شوہر ڈاکٹر کو لے آیا۔ اس نے کہا شدید ذہنی ٹینشن لینے کی وجہ سے زویا کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے۔ میری زویا مر چکی تھی، میری دنیا اجڑ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ میرا شوہر رونے لگا، کہنے لگا رقیہ، میری بیٹی کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ تمہاری بیجا ضد نے میری بچی کی جان لے لی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں تو ایک راز کو راز رکھنا چاہتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری بچی کی جان ہی نکل جائے گی۔ مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ کچھ گھنٹے کے بعد ہارون اور وہ عورت بھی ہمارے گھر پہنچ گئے۔ ان تک خبر بھی پہنچ چکی تھی۔ وہ لڑکا دیوانہ وار میری بیٹی کی میت پر رو رہا تھا۔ وہ عورت میرے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ تم نے اپنی بیٹی کی جان لے لی اور میرے بیٹے کو بھی بن موت کے مار ڈالا۔ وہ زویا کے بغیر کیسے جیے گا؟ میں اپنے اندر یہ راز رکھ کر تھک چکی تھی، اس لیے اس کے سامنے پھٹ پڑی۔ میں نے کہا کہ زویا ہارون کی سگی بہن لگتی تھی، میں کیسے ایک بھائی بہن کی شادی کروا سکتی تھی؟ میری بات سن کر وہ عورت مجھے سوالیہ انداز سے دیکھنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا کہ زویا میری نہیں، تمہاری بیٹی تھی۔ میری بات سن کر وہ عورت اپنا رونا بھول کر مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہارون بھی میری طرف دیکھنے لگا۔ وہاں موجود سب کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں نے کہا کہ 20 سال پہلے تمہارے گھر ایک دائی آئی تھی، وہ میں تھی۔ تمہارے گھر ایک بیٹی نے جنم لیا تھا، لیکن تمہاری ساس نے مجھ سے کہا بیٹی ہوئی تو تم اس بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانا اور اسے مار دینا، لیکن میں نے زویا کو اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر رکھا۔ ابھی میں یہ چاہتی تھی وہ یہ بات نہ جان پائے، ورنہ شاید وہ سہ نہیں پائے گی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر ہی چلی جائے گی۔ میں کیسے ایک بہن بھائی کی شادی کروا سکتی تھی؟ میری بات سن کر وہ عورت کسی بے جان وجود کی طرح وہیں زمین پر بیٹھ گئی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ تم مجھ سے ایک بار تو سچ کہہ دیتی، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری ساس کو بیٹوں کی ہوس تھی، لیکن میرا شوہر بیٹی کے خلاف نہیں تھا۔ اپنی بیٹی کی موت کا سن کر میں بہت روئی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے گھر دوسری اولاد بھی نہیں ہوئی۔ ہارون میرا سگا بیٹا نہیں ہے، میرا بھانجا ہے۔ میری بہن نے مجھے اپنا بیٹا دے دیا تھا۔ تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ اگر تم سب سچ بتا دیتی تو میری بیٹی یوں نہ مرتی، میں بھی اپنی برسوں سے پیاسی ممتا کو تسکین دے دیتی۔ تم نے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا؟ اگر تم سچ کہتی تو آج میری بچی ہارون کی دلہن بنی بیٹھی ہوتی۔ تمہاری چپ نے سب کچھ برباد کر دیا۔ میری ممتا تو اب شاید تڑپتی ہی رہے گی۔ یہ سب سن کر تو میں ہونک سی ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی سچائی کو چھپا لینا بھی انسان کو پچھتاوے دے جاتا ہے۔ کاش کہ میں سچ بتا دیتی تو میری زویا آج زندہ ہوتی۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی فوراً کر لیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔